اسرا کے دن، معراج کے دن جب میں معراج کے لیے گیا تو میں نے معراج کے اندر کیا دیکھا کہ ایسے باغات کے اندر میں داخل ہو گیا تو ایک پھل میں نے توڑا تو وہ پھل جب میں نے ہاتھ میں لیا اس کے ہاتھ میں لیتے ہی 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب 4 ٹکڑے ہو گئے، ہر ٹکڑے سے ایک حور ظاہر ہوئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حور کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس حور کا اگر صرف ناخن اگر دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو یہ ساری کی ساری دنیا کے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی خوبصورت حور تھی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اس حور کا جو تبسم تھا، جو اس کے اللہ نے اس کو جو خوشبو دی تھی، اگر اللہ اس خوشبو کو دنیا میں ظاہر کر دیتا تو ساری کی زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر ساری جگہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے تیسرا جملہ فرمایا، اگر وہی حور جو تھی اگر دنیا کے اندر اپنا چہرہ باہر کر دیتی، صرف اپنا چہرہ باہر دکھا دیتی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا کے اندر اتنی خوبصورتی پھیل جاتی، اتنی روشنی پھیل جاتی کہ چاند اس کے سامنے قاصر اور مجبور ہو جاتا، چاند اور سورج سے زیادہ اس کی روشنی وہ بڑھ جاتی۔ تو میں نے جب اس حور سے پوچھا آپ کون ہو اور آپ کس کے لیے ہو، اس حور نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں قربان جو تیری ذات پر، میں اللہ کی رب العزت کی طرف سے حور ہوں اور جنت کی سب سے خوبصورت حور جو خوبصورت حور ہے اور میں سے ایک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم کس کے لیے ہے؟ اس حور نے جواب دیا میں صدیق اکبر کے لیے ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا آپ ایسا کرو اپنے شوہر کے مکان میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو جنت میں محل صدیق اکبر کے لیے بنا ہے آپ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ حور داخل ہو گئی۔ دوسری حور میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے پوچھا بتا تو کون ہے، کس کے لیے ہے؟ اس نے بھی یہی جواب دیا میں حور ہوں اور میں فاروق اعظم کے لیے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جا اپنے شوہر کے مکان میں داخل ہو جا۔ اور جب وہ بھی داخل ہو گئی، تیسری آئی تو میں نے اس سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں جو اللہ نے ان کے لیے مجھے رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا اپنے شوہر کے مکان میں داخل ہو جا۔ اب چوتھی حور سامنے آئی، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، ساری حوروں میں خوبصورت حور ہے۔ میرے آقا فرماتے میں نے ان کو پوچھا بتا تو کون ہے؟ وہ پہلے خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے آقا فرماتے پھر سے میں نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی حور ہوں اور اللہ نے میری تخلیق جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس کے حسن پر میری تخلیق اللہ نے کی ہے اور میرا نام بھی اللہ نے فاطمہ الزہرا رکھا ہے۔ اب فرمایا تو کس کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم کے لیے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی جنت وہ اپنے شوہر کے مکان میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بھی اپنے شوہر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ سب سے زیادہ محبت جو اس دنیا کے اندر کسی انسان کو ملی ہے وہ آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے تک وہ محبت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اور میرے آقا نے کہا لوگوں میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا عرض کی یا رسول اللہ فدا تو امی، میرے آقا کیا مانگتے ہو؟ کہا محبت مانگتا ہوں۔ کہا کتنی محبت مانگتے ہو؟ کہا اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ۔ تو کسی نے عرض کیا کہا اگر اتنی محبت بھی نہ میں کر پایا، کمزور نکل گیا تو پھر کیا کیا جائے کہ اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر پایا تو میرا کیا حکم ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر ایک بات کرنا، خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا۔ اور حضور علیہ السلام سے محبت آدم سے لے کر آج تک نبیوں نے بھی کی ہے اور تمام امتوں نے بھی کی ہے اور غیر عقیدہ والے لوگ بھی چند ایسے غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ لیکن جب محبت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو جو صدیق اکبر نے محبت کی ہے وہ آدم سے لے کر آج تک کسی تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ جو اللہ کے رسول سے صدیق اکبر نے محبت کی ہے، تو جب یہی صدیق اکبر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اسی میرے آقا نے فرمایا صدیق ایک وقت آئے گا اور ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کب وہ حکم آنے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے کب آرڈر آنے والا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا نہ جانے کب آئے مگر رات کا وقت ہوگا اور ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ تو اتنے میں جب یہ سننا تھا صدیق اکبر جھوم اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ضرور بتائیے جب آپ رات کے وقت میں ہجرت کرو گے آپ کا ساتھی کون ہوگا، آپ کس کو ساتھ لے کر جاؤ گے؟ میرے آقا نے جواب دیا صدیق یہ رب کا حکم ہوگا، جس کو ساتھ لینے کا اس کو ساتھ لیا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا میں امید رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت اس رات کے اندر جب میں ہجرت کروں گا میرے ساتھ اگر کوئی ہوگا تو وہ صدیق اکبر ہوگا۔ اب یہ کہنا تھا، اس کے بعد تقریباً کافی عرصے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا تھا کہ رات کا وقت ہوگا ہم مکہ سے ہجرت کریں گے اور صدیق اکبر میرے ساتھ ہوگا، صدیق اکبر کہتے ہیں وہ رات اس وقت سے لے کر اور جس رات ہم نے ہجرت کی اس رات تک مجھے نیند نہیں آتی تھی، باہر ہوا تیز چلتی تھی، مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید ہجرت کا وقت آ چکا ہے، رسول اللہ دروازے پر آ چکے ہیں، میں بستر چھوڑ کر ایک دم اٹھتا تھا، دروازہ کھولتا تھا، باہر ہوا ہوتی تھی، رسول اللہ نہیں ہوتے تھے، میں نے کئی بار اس دیدار کے لیے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی امید کے اوپر میں نے کہیں رات نیند نہیں کی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت رسول اللہ کے ساتھ کرنی تھی، تو میرے آقا نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صدیق اکبر کے دروازے پر گئے اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، غار سور کے اندر داخل ہوئے۔ المختصر جب غار سور کے اندر جب داخل ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے گود مبارک میں اپنا سر رکھو سو جاؤ۔ اب جب یہ سو گئے اسی دوران المختصر ایک سانپ آیا، اس سوراخ میں باقی ساری سوراخ اس نے بند کر دیا، اپنے کپڑے کاٹ کے اپنے امامہ مبارک تھا، اپنی دستار تھی، اپنے جتنے کپڑے تھے وہ سارے اس نے کاٹ کے اس سوراخوں میں ڈالے۔ تو اتنے میں جب ایک سوراخ کہیں رہ گئی تو سانپ اندر آنے لگا، انہوں نے اپنا انگوٹھا یوں جمایا، اس سوراخ کے سامنے جب جمایا تو سانپ نے حضرت ابو بکر کا جو ہے ایڑی جو تھی وہ کھا لی، کاٹ ڈالی، اس کے اندر زہر گیا۔ اور جب زہر گیا ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ادھر رسول اللہ گود میں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ مبارک تھا اس پر ابو بکر کے جب آنسو گرے میرے آقا کی آنکھ کھلے، کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ تشریف لا رہا تھا آپ کے دیدار کے لیے، نہ جانے میں نے سوچا کاٹ دے گا، میں نے اپنا انگوٹھا مبارک ایڑی مبارک وہاں دبائی جس کی وجہ سے سانپ نے مجھے ڈھانپ دیا۔ آقا اب میرا عالم یہ ہوا کہ زہر میرے جسم میں پھیل چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب یعنی تھوک مبارک نکالا اور ابو بکر کی اس ایڑی کے اوپر لگایا۔ اب یہ دیکھو ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں، جب کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی زہر کھا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو وہ میڈیسن دیتا ہے، وہ انجیکشن کرتا ہے، جہاں جہاں پر وہ زہر پہنچا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی دوائی جائے گی۔ اب اسی طرح جو فاروق اعظم ابو بکر کے جب اس سانپ نے ڈھانپا تو زہر پورے جسم میں دماغ تک آ چکا تھا، تو میرے آقا نے اپنا لاب اپنا تھوک مبارک ایڑی پر لگایا، تو وہ تھوک مبارک لاب جانتا تھا کہ مجھے دوڑ کر ابو بکر کے سر مبارک تک جانا ہے، جہاں جہاں زہر ہے اس زہر کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ لاب مبارک جو تھا یہ جسم میں تیزی سے گردش کرتا ہوا خون کی طرح پورے جسم میں پھیلا، تو جتنا زہر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو لاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے جسم میں پھیلا اسے صرف زہر نہیں ختم ہوا، ابو بکر کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی بڑھ گئی، حسن اتنا بڑھ گیا کہ جب 3 دن کے بعد اس غار سے ابو بکر اور رسول اللہ نکل کر گئے تو باہر لوگ ملاقات کے لیے ہجوم لگنے لگا، تو لوگ پہلے ابو بکر کو مصافحہ کرنے لگے، پہلے ابو بکر کو سلام کرنے لگے، پھر رسول اللہ کو سلام کرنے لگے۔ لوگوں کو ابو بکر کی پہچان نہ رہی کہ یہ رسول اللہ ہے یا ابو بکر ہے، جس کی وجہ سے صرف وہ لاب لگایا ابو بکر کا حسن اتنا بڑھ گیا۔ تو جب ابو بکر پہچان چکے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ابو بکر فوراً اٹھے، ابو بکر نے اپنی رمال اٹھائی اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کے سر کے اوپر یوں سایہ کیا اور کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو نیچے بیٹھا ہے یہ رسول اللہ ہے اور جو ان کے اوپر سایہ کرنے والا ہے یہ ابو بکر ہے۔ اب یہ ابو بکر نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। तो यही अबू बकर ताजिर हुआ करते थे, कपड़े की तजारत करते थे। एक मरतबा तजारत के लिए, जैसे आज हम जम्मू में या दिल्ली में होलसेल के लिए जाते हैं कपड़े लाने के लिए, अबू बकर यमन के अंदर गए हो, ये कपड़े की तजारत करते थे। वहां पर जब कपड़ा लिया, फ्री हो गए, वहां पर इन्होंने सुना कि यमन के अंदर एक बहुत बड़ा आलिम है, लिहाजा मैं इससे मुलाकात कर लूं। ये उस आलिम के पास गए, उसे सलाम अर्ज की। सलाम करने के बाद उसने कहा, आप कौन हो? कहा, मैं मक्का से आया हूँ। कहा, क्या नाम है? कहा, सदीक है। इतना सारा कहना था। उस मुस्लिम आलिम ने कहा कि आपको लोग अबू बकर कहते हैं। कहा, अबू बकर कहते हैं। कहा, तेरे बाप का फला नाम है? कहा, फला नाम है। ये उठा और आंखों से आंसू जारी है और गले से लगाकर रोने लगा। अबू बकर ने कहा, और आलिम आप ये बात बताइए, मैं आपके दीदार के लिए आया था, आपको देखने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आपके सामने आया, आपने मुझे कैसे पहचान लिया मैं अबू बकर हूँ? आप तो मेरे दीदार के लिए तलबगार नजर आ रहे हैं, ये क्या माजरा है? उसने कहा, अबू बकर, मैं तौरात का हाफिज हूँ, मैंने ज़बानी की है, अंजील मैंने ज़बानी की है, सैकड़ों साल मेरी उम्र गुजर चुकी है। आज से पहली किताबों के अंदर मैंने ये पढ़ा है, एक आखिरी पैगंबर आएगा, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, मक्का की सरजमीन पर आएगा, बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा, माँ का नाम आमिना होगा, और जब वो नबुव्वत का ऐलान करेगा, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर होगा। तो ये कहना था, और यहूदी आलिम की आंखों से आंसू जारी हो गए और रोने लगा, कहने लगा, अबू बकर, अगर मेरी जिंदगी न रही, मौत सर पे खड़ी है, अगर मैं मर गया तो तू गवाह हो, मैं आज उस आने वाले पैगंबर का कलमा पढ़कर इस्लाम लाता हूँ, मैं उन पर ईमान लाता हूँ, और जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लेकर आ जाएंगे, उन्हें मेरा ये कह देना कि फला आलिम यहूदी ने कलमा पढ़ा था और मुसलमान होकर इस दुनिया से चला गया है। और यही अबू बकर, इनकी मोहब्बत का तकाजा और इनकी मोहब्बत का अंदाजा ये था कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा जंग करना था तो सामान नहीं था, माल नहीं था। मेरे आका ने ऐलान किया, हो मेरे जानिसार सहाबा, मेरे गुलामों, आज कौन है जो अल्लाह के राह में माल की कुर्बानी देगा? तो सारे सहाबा ने अपने अपने अंदाज से कुर्बानियां पेश कर दी। किसी ने 10,000 का माल किया, किसी ने जो था पेश कर दिया। इधर रात का वक्त है, हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है, अबू बकर रात को पूरे घर के अंदर बेताब है, बिस्तर से उठ के ढूंढ रहे हैं। हजरत आयशा ने कहा, ओ मेरे अब्बा अबू बकर, क्या ढूंढ रहे हो? मेरे आका से अबू बकर क्या फरमाते हैं, ओ मेरी बेटी आयशा, आज मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की महफिल में फरमाया है, ओ लोगों, कल जंग पर जाना है, जंग की तैयारी करनी है, माल की बड़ी जरूरत है, कौन है जो अल्लाह के राह में कुर्बानी करेगा? और मेरी बेटी आशा, सारे का सारा माल मैंने तैयार कर लिया है, ये सब रसूलुल्लाह की जान पर मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक चीज नहीं मिल रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा फरमाती है, ओ मेरे अब्बा अबू बकर, क्या चीज नहीं मिल रही है? अबू बकर फरमाते हैं, आयशा, मैंने सुई रखी थी, जो कपड़े सिलाई करते हैं, कहा मैंने ये सुई रखी थी और वो सुई मैंने न जाने कहाँ पे रख दी और मुझे वो मिल नहीं रही है, और मैं ये भी नहीं मुनासिब समझता कि रसूलुल्लाह ने कहा लाओ अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए, और मेरे घर के अंदर एक सुई बचे। आज अबू बकर अपने घर की सुई तक लेकर रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर करेगा। अल्लाहु अकबर। आखिर सुई भी मिल गई, अबू बकर सोने लगे, लेकिन आराम नहीं आया कि मेरे आका ने फरमाया है कि बड़े माल की जरूरत है, कौन अल्लाह के राह में कुर्बानी देगा? अबू बकर फिर बिस्तर से उठे बेताब, इधर हाथ मकान में मारते, इधर हाथ मारते हैं। हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान, आप क्या ढूंढते हो? सुई बची थी, वो भी आपने ढूंढ ली है, आप किसकी तलाश है? अबू बकर फरमाते हैं, बेटी आयशा, उधर मेरे आका ने कहा है लाओ अल्लाह के राह में, आप क्या दोगे? और इधर मुझे जो आपका ये लिबास है और जो मेरा लिबास है, ये बड़ा कीमती लिबास है, और ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम इतना कीमती लिबास डालें, और आका को जो है माल की जरूरत है, लिहाजा मेरा दिल ये कहता है मैं अपने बदन का सारा लिबास उतार कर आज अल्लाह के राह में बेच देता हूँ।
یہ کہنا تھا آپ نے اپنا قیمتی لباس بیچا، بیچ کر وہ رقم بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب آپ نے کون سا لباس لگایا؟ ٹاٹ کا لباس لگایا، ٹوٹا پھٹا ٹاٹ کا لباس خریدا اور اپنے جسم پر جو ہے ڈالا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ جب ابو بکر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے جبریل آمین حاضر ہو گئے، تو میرے آقا نے جبریل آمین کو دیکھا، ان کو ٹانٹ کا لباس پڑا ہوا، تو میرے آقا نے کہا جبریل آمین آپ نے یہ ٹانٹ کا لباس کیوں لگایا ہے؟ کہا میرے آقا ابھی آپ کی بارگاہ میں وہ عاشق آ رہا ہے جس عاشق نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے بچے سب تیرے رب تیرے قدم پہ قربان کر دیا ہے، اور آج اس عاشق نے تیری محبت کے اندر اپنے لباس بھی بیچ کر ٹانٹ کا لباس لگایا ہے، اور جب اس نے ٹانٹ کا لباس لگایا اللہ رب العزت کی جو ہے ذات مبارکہ جو تھی اس کو جلال آیا، اس نے اعلان کر دیا اور جنت میں رہنے والے فرشتوں آج سارے اپنا نوری لباس اتار کر ٹانٹ کا لباس پہنو، اس لیے کہ زمین پر میرے صدیق اکبر کو ٹانٹ کا لباس پہنا ہے۔ تو فرمایا جتنے فرشتے ہیں یا رسول اللہ آج ان سب کے سب فرشتوں نے ٹانٹ کا لباس پہن کے رکھا ہے، اور یہی صدیق اکبر آج صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، فجر کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہے جس نے آج کسی ایک بیمار کی فجر کی نماز سے پہلے عیادت کی ہو؟ ہے کوئی؟ تو سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اتنے میں فاروق اعظم بیچ صفوں سے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آج عشاء کی نماز کے بعد میں نے ایک صحابی رسول کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں نے عشاء کے بعد کا نہیں کہا، میں نے فجر سے پہلے کا کہا، ہے کوئی جس نے فجر سے پہلے کسی بیمار کا پتہ لیا، عیادت کی ہو؟ اتنے میں دیکھو جو لوگ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں نا وہ ممبروں پر بڑی بڑی جگہوں پہ بنکار کے نہیں کہتے ہم نمازی ہیں، صدیق اکبر صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے صفوں میں، آج اگلا صحابی اگلی صف میں تھا جو اس کے پیچھے نیچے 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 ہو کر چھوپنے لگ گئے۔ میرے آقا تو علم غیب جاننے والے تھے، اس نے کہا میرے صحابیوں تمہارے بیچ میں اگر کوئی وہ بندہ ہے جو کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے مگر اپنے عمل کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا ہو جائے گا، اس کو کہو کھڑا ہو جا، یہ محمد تیرے عمل کی ضمانت دیتا ہے۔ اتنا سارا کہنا تھا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں فجر کی نماز سے پہلے آج بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کوئی بندہ جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ تو فاروق اعظم دوڑ کر آتے ہیں، صدیق اکبر کو دونوں بازو سے اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، کہا یہ عمل بھی انہوں نے کیا، ان کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرا عمل یہ تھا کہ ہے کوئی جو آج نماز فجر سے پہلے اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے آیا ہو؟ تو جب یہ کہنا تھا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، تو میں تہجد پڑھنے کے لیے مصلی ڈالا، میرا پوتا بیٹے کا بیٹا جو تھا اس نے مجھے دیکھا جاگے ہوئے، وہ بھی جاگا، اس نے وضو بنایا میرے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہوا، ہم دونوں نے دادے اور پوتے دونوں نے نماز تہجد ادا کی، کرنے کے بعد میری بیوی نے 2 روٹیاں بنائی اور میرے پوترے کو دے دی۔ تو جب میرا پوترا کھانا کھانے لگا تھا تو میں نماز کے لیے مسجد میں نکلنے لگا، دروازے پر پہنچا سواری تھا، کہنے لگا جب میں دروازے سے آگے گیا اس نے مجھے پیچھے سے قمیض کھینچی، کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے در پر دروازے پر رات کا سوالی کھڑا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اے ابو بکر کچھ کھلا دو۔ ابو بکر کہنے لگے آقا میں دروازے سے لوٹ کر آ گیا اور میں اندر گیا تو میرا پوترا جو پہلی روٹی کا آخری لقمہ کھا رہا تھا، میں نے اسے کہا بیٹے آج ایک بات کر، ایک روٹی پہ گزارا کر لے اور ایک روٹی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے۔ آخر میرے پوترے نے یہ بات مان لی اور اس نے کہا دادو جی آپ دے دیجئے۔ تو میں نے وہ روٹی اٹھائی اور اس مانگنے والے بخاری کے گول میں ڈالی اور میں نکل آیا۔ آقا جب میں اس دروازے سے گزرا تو وہ جس کو میں نے کھلایا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا میرے لیے۔ آقا اور کوئی صدقہ تو میں نے نہیں کیا۔ اتنا سارا کہنا تھا
صحابہ رونے لگ گئے، پوری مسجد نبوی اندر ہلنے لگی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے میرے صحابہ سنو، یہ ابو بکر وہ صحابی رسول ہے کہ آج میرے پیچھے اس طرف جبریل امین کھڑا ہے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے، ابو بکر سے کہو آج تو نے ایسا صدقہ کیا ہے کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جبریل امین فرما رہے ہیں ابو بکر آج اللہ تجھے سلام دے رہا ہے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضائل تو ابو بکر کی محبت کا یہ بھی ہے کہ جس طرح آج ہم اپنی مور بناتے ہیں، عظیم کی مور، اور لوگوں کی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، تو میرے آقا نے اس وقت کہا، انگوٹھی دی، کہا یہ ابو بکر آپ جاؤ، یہ انگوٹھی سنیارے کو دو، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا کر لے آؤ۔ اب ابو بکر نے انگوٹھی اٹھائی، سوچتے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے کیا کیا جائے، اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ کیوں لکھوا کے لایا جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ سے ان کو جدا کیسے کروں؟ اور یہ سنیارے کے پاس گئے، کہا کیا لکھنا ہے؟ کہا ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا ہے۔ اب اس وقت کے اندر تو یہ تو نہیں تھا شارٹ بائی ہینڈ آپ کو انگوٹھی ملے گی، کچھ عرصے کے بعد بھی صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، انگوٹھی آ گئی، تو میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا اس کو پڑھو ذرا، اس پر کیا لکھا ہے؟ تو صحابی نے پڑھا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا اور صدیق اکبر لکھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے کہا، مسکرا کر کہا، صدیق میں نے آپ کو کیا کہا تھا، آپ کیا لکھا اور آپ نے کیا لکھایا؟ کہا آقا ایک بات کا تعجب ہے۔ کہا کیا؟ کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے فرمایا تھا، اور میں نے اس کو کہا تھا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر یہ تو میں نے نہیں کہا کہ اس کے اوپر ابو بکر بھی لکھ دو، صدیق اکبر لکھو۔ تو کہا یہ پر کہا آپ نے، میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے آپ نے محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول، جب میں نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا تو میرے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس اللہ نے اپنے نبی کو اپنے سے ایک پل جدا نہ کیا، تو ابو بکر کون ہے جو یہ کہے لا الہ الا اللہ لکھ محمد رسول اللہ نہ لکھ؟ میں نے یہ پسند نہ کیا، میں نے سنیارے سے کہا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا ہے۔ تو اتنے میں ایک دم جبریل آمین حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ابو بکر نے اتنا کلمہ لکھا ہے کہ آگے نہیں لکھایا، محمد رسول اللہ تک لکھایا ہے۔ تو جو یہ ابو بکر ہے، اللہ نے حکم دیا اے جبریل آمین دوڑ کے چلے جا سنیارے کے پاس، اور جس انگوٹھی پر جس انگوٹھی پر ابو بکر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا، اور ابو بکر نے یہ پسند نہ کیا کہ نبی کے نام کو خدا سے جدا کیا جائے، اور خدا بھی پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر کو نبی سے جدا کیا جائے، لہذا اس کی انگوٹھی پر ابو بکر لکھا کر لے آؤ۔ تو ابو بکر جو ہے ان کی انگوٹھی پر جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میں نے آپ کی جو انگوٹھی مبارک ہے اس پر یہ میں نے لکھا ہے، یہ ابو بکر نے نہیں لکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہی ابو بکر جب وصال کا وقت ہوتا ہے، ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، ان کا اندازہ دیکھو 63 سال عمر، حضور علیہ السلام کی 63 سال، ابو بکر کی پیر کا دن وفات، ابو بکر کی پیر کے دن وفات رسول اللہ کی، ان کو 10-15 دن پہلے بخار ابو بکر کو، 15 دن بخار رسول اللہ کو، ان کے سرحانے وقت نزاع کے حضرت عائشہ، ابو بکر کے نزاع کے وقت عائشہ، ان کی جب جنازہ اٹھا، میرے آقا کے جنازہ اٹھا، اس کے 4 یاروں میں سے ایک شہید، ابو بکر کا جنازہ اٹھا، 4 میں سے ایک شہید، جس 4 پائی پر نبی کا جنازہ اٹھا، اسی 4 پائی پر ابو بکر کا اٹھا، جو جنازہ جس جنازے پر جو نبی کے جنازے پر جو چادر بچھی، وہی چادر ابو بکر کے جنازے پہ اٹھی۔ اب ایک مسئلہ یہ رہا، جب ابو بکر کا انتقال کا وقت آیا، صحابہ میں اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف یہ پڑا جہاں شہداء کرام کا قبرستان ہے، ابو بکر کو یہاں پہ دفن کر دیا جائے، بعض نے کہا جنت البقیع کے مزار میں دفن کیا جائے۔ ان کی وفات سے پہلے ان کی 2 نصیحتیں ہیں۔ کیا اپنی بیٹی سے وصیت کی تھی کہ بیٹی ایک بات ہے، جو میں نے آپ کے پاس کچھ مال رکھا تھا، اگر وہ پہلے آپ خرچ لیتی تو آپ اس کی مالک تھی، مگر اب آپ مالک نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، ان کو بھی اس میں سے حصہ دینا ہے۔ اب یہ حیران ہو گئی، یہ کہنے لگی ابو بکر آپ مجھے بات بتاؤ میرے ابا جان، میری ایک بہن تو مجھے معلوم ہے کہ دوسری بہن کون ہے؟ ابو بکر کا علم دیکھو، اور پھر جب ابو بکر کا علم ہے تو نبی کا علم کیا ہوگا؟ ابو بکر نے کہا میری بیٹی عائشہ، جو میری بیوی اس وقت حاملہ ہے، ان کے شکم کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے ان کے شکم میں بیٹی ہے، اور اس کا نام کلثوم رکھنا۔
آج بھی تاریخ کی کتابیں موجود ہے، اس کا نام کلثوم ہے۔ ایک نصیحت ان کی یہ ہو چکی، دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے لے کر رکھ دینا اور کہنا السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اگر یہ کہنے کے بعد اگر روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا تو میرا جنازہ نبی کے روضے کے اندر دفن کر دیا جائے، ورنہ میرا جنازہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ یہ اس کی نصیحت تھی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اب جب ان کا انتقال کا وقت ہوا تو صحابہ میں جب یہ اصطلاح پڑا کہ ادھر دفن کرو، کوئی کہتا ادھر کرو، تو یہ کہتی ہیں مجھے اچانک آنکھ لگ گئی، اور جب میں نے آنکھ لگی تو مجھے ایک آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ تو میری آنکھ کھلی تو جتنا مجمع تھا سب کہنے لگا ہم نے بھی یہی آواز سنی۔ تو ہم نے ابو بکر کا جنازہ روضہ رسول جہاں آقا یہ تشریف فرما ہے وہاں لے کر گئے۔ ابھی ہم روضہ رسول کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، میرے آقا کا روضہ کا دروازہ کھل گیا، آواز آئی یا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور آؤ حبیب کے پاس، حبیب کو لے کر آ جاؤ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت ہے۔ آج یہ